بسم الله الرحمن الرحيم نستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب سامعین و حاضرین، اور عفت مآب میری بہت ہی قابل احترام اور لائق تکریم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مومنات، مسلمات، صالحات، حضرات گرامی اور قابل احترام خواتین، دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے، اس دین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ انسان مرد اور عورت جتنے بھی ہیں، یہ ایسے انسان بن جائیں جو جنت کے وارث بنے اور جنت کی لازوال بادشاہی کے اللہ رب العزت ان کو حقدار بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے یہ دین مقرر کیا ہے اور پسند فرمایا ہے کہ یہ انسان جنت کا وارث بن جائے اور جنت کی بادشاہی کا اللہ رب العزت اس کو مستحق بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دنیا ہے جہاں میں اور آپ اس وقت جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ میرا اور آپ کا ہر وقت یہاں امتحان جاری ہے۔ جو حالات انسان پر گزرتے ہیں ان میں انسان کی جانچ ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور دین میں اللہ رب العزت نے رہنمائی رکھی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں کوئی بھی کسی طبقے کا انسان ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی سیکرٹری ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی صنعت کار ہو، کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی محنت کش ہو، کوئی جو ہے وہ باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی ماں ہو، کوئی بہن ہو، کوئی بیٹی ہو، کوئی بیوی ہو، جو بھی کوئی انسان کسی بھی حیثیت میں اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا امتحان ہے زندگی کے اندر، اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ سورہ ہود ہے، 12واں پارہ ہے۔
فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ وہ ہے جس نے یہ آسمان و زمین 6 دنوں میں بنایا۔ یہ 6 دن جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین بنائے، یہ دن نہیں تھے جو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات، دن اور رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر رات جو ہے وہ مہینوں کی ہوتی ہے، وہاں رات مہینوں رہتی ہے، 2 3 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کی بھی رات ہوتی ہے، اور دن بھی اسی طرح لمبا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آسمان و زمین پیدا ہونے کے بعد یہ دن رات بنے ہیں، اور زمین پر یہ جو دن رات کا دورانیہ ہے، یہ تو سورج اور یہ زمین و آسمان بننے کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے جن دنوں میں اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ زمین و آسمان تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو وہ دن وہ اللہ رب العزت کے دن تھے، اور اللہ رب العزت کے دن جو ہیں وہ ان کا کیا حساب ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، فرمایا جو تم شمار کرتے ہو، حساب لگاتے ہو، اللہ رب العزت کے ہاں دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے 1000 سال اس میں لگے۔ تو خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو ایک لمحے کے اندر یہ ایک کائنات نہیں، اس جیسی اربوں کروڑوں کائنات ایک لمحے میں وجود میں لا سکتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک چیز کو وجود بخشنا چاہے تو ایک لمحے کے اندر وہ سب کچھ بن جائے گا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو تدریج کے ساتھ اور سٹیپ بائی سٹیپ اور قدم بہ قدم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ رب العزت کا عرش اس کائنات کے بنانے سے پہلے پانی کے اوپر تھا۔ اللہ کا عرش وکان عرشہ علی الماء پانی کے اوپر تھا، اور اب جس کائنات میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارے نیچے زمین ہے، اور ہماری اس فضا کے اندر بہت زیادہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں، کہکشائیں ہیں، اور یہ تو نظر آنے والی ہیں۔ اور اب جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ ایک ویب سائٹ جو ہے نا وہ فضا کے اندر بھیجی ہوئی ہے، اور وہ مین ہول کے اندر سے تصویریں لے کے نیچے بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات بڑی وسیع، اس کے اوپر آسمان ہیں، اور آسمانوں کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے ایک پانی کا سمندر بنایا ہوا ہے، اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر پھر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب بھی پانی اوپر ہے، اور اس وقت تو پانی ہی پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ یہ بہترین عمل وہ ہے جو دین کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ہو، اور جو انسان اس پاکیزگی کے ساتھ کرے، اور اس نیک نہاد اور نیک فطرت اور نیک تینتی کے ساتھ کرے، وہ عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور وہ عمل اچھا عمل کرنے والا جو انسان ہے اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے للذین احسنوا الحسنی، جو بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے ان کے لیے، للذین احسنوا۔ اللہ رب العزت جو یہ اچھا عمل کرنے والے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ بہتر عمل جو ہے، جو آدمی اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو اپنا معمول اور اپنا وتیرہ، اپنا رویہ اور اپنا چلن بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے الحسنہ، بہت اچھا انجام رکھا ہوا ہے۔ جنت وہ ہے الحسنہ،
وزیادہ، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بہترین انجام کے ساتھ زیادت بھی رکھی ہوئی ہے، اضافہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایک اضافی چیز بھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے الاؤنس نہیں ہوتا، جو چیز اوور دی جاتی ہے، زیادہ دی جاتی ہے، اور وہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس کے اوپر بڑھا کر دیا جاتا ہے، وزیادہ، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ الحسنہ جو آخرت میں ملنے والی ہے جنت، وہ ہے الحسنہ۔ اور للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ احسان والا کردار اختیار کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے اچھائی رکھی ہوئی، ان کے لیے اللہ نے بھلائی اور رکھی ہوئی ہے۔ ہم دعا بھی اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی اور بھلائی، بہتری اور نیکی نصیب فرما۔ نیکی کا مطلب نیک عمل بھی نصیب فرما، اور اس کا نیک بدلہ بھی عطا فرما، اور بھلائی اور اچھائی والی زندگی بھی ہمیں نصیب فرما۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی یہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کی اچھائی اور بھلائی، اور یہ دنیا کی بہتری اور دنیا کی خوبی، یہ اللہ رب العزت نے کس چیز کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہے؟ احسان کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ۔ اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو دین کے مطابق ہو، جو دین کے مطابق ہو، اس قانون، اس ضابطۂ حیات اور اس شریعت کے مطابق ہو، اس اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے نظام زندگی کے مطابق ہو، جو اللہ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے، جو انسان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور وہ دین ہے، اور وہ دین ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، شرع لکم من الدین، اور اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو معتبر اور مقبول اور پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے وحی کی صورت میں نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اور اس کا سب سے کامل اور اس کا سب سے جامع اور اس کا سب سے شامل جو نمونہ ہے، اور جو اس کا مجموعہ ہے، اور جو اس کا زندگی کا نظام حیات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی صورت میں نازل کیا، جس دین سے میں اور آپ وابستہ ہیں، جس دین سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دین اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم۔ اور یہ دین اللہ رب العزت نے اتار کے مکمل کر کے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان بھی پورا کر دیا۔ یہ دین اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس کے ساتھ یہ انسان بھی صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اگر وہ دیندار ہو۔ اگر انسان دیندار نہ ہو، اسے دین کی سمجھ نہیں، دین پر عمل نہیں کرتا، دین کی پابندی نہیں کرتا، دین سے بیگانہ زندگی گزارتا ہے، دین سے لا تعلق ہو کے رہتا ہے، تو وہ اللہ اکبر یہ انسان نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے کرامت دی ہے، بلکہ وہ بے دین انسان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جو لوگ بے دین ہیں، کافر ہیں، دین کے منکر ہیں، دین سے منہ موڑتے ہیں، من اہل الکتاب، وہ یہودی اور عیسائی ہوں، من اہل الکتاب والمشرکین، اور اسی طرح جو مشرک ہیں، یہ مشرک جو ہیں ہندو یہ بھی مشرک ہیں، اور بدھ یہ بھی مشرک ہیں، اور یہ شنٹوازم جو کوریا اور جاپان کے رہنے والے ہیں، ٹاؤازم، اور اسی طرح چین کے رہنے والے جو ہیں، یہ سارے مشرک جتنے بھی ہیں، بے شک یہ دنیا کو کتنے ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ مہذب نظر آتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے آگے نکل گئے ہیں، لیکن اگر دین نہیں ہے ان کے اندر تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور بے دینی کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور فرمایا اولئک هم شر البریہ، اس کائنات میں اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، اولئک هم شر البریہ، یہ ساری مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ انسان بہترین کس سے بنتا ہے؟ دین سے۔
اور دین نہیں ہے تو انسان بدترین، سب سے برا، شر البریہ، جو کچھ بھی ہے، گندی سے گندی، گھٹیا سے گھٹیا، نیچ سے نیچ اور گئی گزری جو بھی مخلوق ہے، جو انسان بے دین ہو وہ اس مخلوق سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ اکبر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بنایا ہے بہترین قد و قامت کے ساتھ، بہترین شکل و صورت کے ساتھ، بہترین قلبی، عقلی، ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا جو دوسری چیزوں میں نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اگر انسان ان سے صحیح فائدہ اٹھا کے اور ان کو استعمال کر کے اس دین کے مطابق زندگی گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کرے تو انسان جو ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر اس دین کے مطابق نہ چلے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سب سے نیچے کر دیتے ہیں، پھر ہر کوئی اس سے اوپر ہوتا ہی اور سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ سب سے نیچے۔ جنت کہاں ہے؟ سب سے اوپر۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ انسان جہنم میں جائے گا، سب سے نیچے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر، شکریہ، بسم اللہ۔ تو بھائیوں، اس دین کو سمجھنا، سیکھنا، جاننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہم سب کے لیے بھلائی، کامیابی، بہتری اور اچھائی کا راستہ ہے۔ اور اگر اس دین سے ہم دور ہوں، اس دین سے بیگانے ہوں، اس دین کی پابندی نہ کریں، التزام نہ کریں اور مرضی کے دین پہ چلیں، جیسے آج میرا اور آپ کا اور ہم سب کا رویہ ہے، ہم مرضی کے دین پہ چلتے ہیں، جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو ہے نا دین کا تعلق قائم رہتا ہے، اور وہ مرضی کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں دین کی۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کی تو ہم پابندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردار نہیں کھانا چاہیے، مردار جو مرا ہوا جانور ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، ذبح شدہ جانور کھانا چاہیے۔ لیکن حرام کا جانور، چوری کا ہو، رشوت کا ہو، ڈکیتی کا ہو، ٹھگی کا ہو، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے وہ بھی حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے اسی طرح چوری کا جانور بھی حرام ہے۔ اور جیسے میرے دوست محترم قاری صاحب بتا رہے تھے کہ آج کل لوگ جو ہیں یہ جو ذبح شدہ جانور کے اندر سے خون نکلتا ہے، یہ خون اللہ اکبر اس کی بدبو ختم کر کے اس کو انسانی خوراک میں شامل کر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ خون جو اللہ نے حرام کیا ہوا جی جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ جانوروں کے اندر سے نکلنے والا خون حرام ہے، دم مسفوح، ذبیحہ سے جو نکلنے والا خون حرام ہے۔ اور وہ جہاں مرغیوں کا کچرا اکٹھا کرتے ہیں، اس طرح یہ ذبح خانے جو بنے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ جانور جہاں ذبح ہوتے ہیں طویلے، تو وہاں جا کے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے وہ اس میں شامل کر کے انسانوں کے لیے جو تیل بنتے ہیں ان کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کاروبار ہے، تو مرضی کا کام کرتے ہیں، دین کو مرضی کا بنا لیا۔ اور اسی طرح شادی کے موقع پر نکاح تو پڑھوانا ہے مولانا صاحب سے یا قاضی صاحب سے یا قاری صاحب سے، ہم نے ان کو کہنا ہے کہ آپ نکاح پڑھا دیں، لیکن نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، دین کی مخالفتیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیچارہ اٹھ کے کہہ دے یار اللہ نے خوشی نصیب کی ہے، کو خیال کرو، ایسے موقع پر یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کہتے تو کتوں آ گیا رنگ چ بھنگ پان والا، تو کتوں آ گیا ساری خوشی نو جڑا نا کرکرا کرنے والا اور بے مزہ کرنے والا، تو کتوں آ گیا؟ اللہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو نکو بنا دیتے ہیں، سارے رشتہ دار اس کے سار ہو جاتے ہیں، تو کیوں ایسا ہے، تو نے نہیں آنا تو جا چلا جا، ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ہماری خوشی ہے۔ تو دین کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ جو مرضی کا ہوا وہ لے لیا، جو مرضی کا نہ ہوا وہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، دین ایسا نہیں ہے، دین یہ ہے کہ انسان اپنی مرضیاں ختم کر دے۔ اللہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، میں تیرا غلام ہوں، اللہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا وفادار بندہ ہوں، تیرا فرما بردار غلام ہوں، میں تیری مرضیاں پوری کروں گا، جو تیری رضا ہے وہ میں کروں گا۔
رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، جو اس نے میرے لیے ضابطہ بنا دیا، قانون بنا دیا، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کے لیے جو ضابطہ حیات ہے وہ اس کا پابند ہو، عورت کے لیے جو اللہ نے ضابطہ حیات مقرر کر دیا ہے وہ اس کی پابند ہو۔ اب عورتوں کو اگر کہا جائے کہ پردے کی پابندی کرو تو وہ جلوس نکالتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرے اوپر کو پابندی لگائے کون ہوتا ہے، میں آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کے ساتھ رہوں گی۔ اور خاص طور پر پڑھی لکھی ہماری ماشاءاللہ دیہاتی خواتین تو اللہ کا حکم بتایا جائے، اللہ کے رسول کا حکم بتایا جائے تو مان لیتی ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ باوجود اس کے کہ پتہ ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لگائی بجائی کرنا، ادھر کی سن کے ادھر لگانا، ادھر کی سن کے ادھر لگانا، گھروں میں لڑائیاں ڈال دینا اور نفرتیں پیدا کرنا، اللہ اکبر، خاندانوں کے اندر، بھائیوں کے اندر آپس میں پھوٹ ڈالنا اور نفرتیں پیدا کرنا، یہ کام جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی دین کے خلاف ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، دین آئے اس لیے کہ انسان کو صحیح زندگی سکھائے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ ہے جو دین نے سکھایا ہے، اور جو دین نے طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق سب سے بہترین زندگی اور سب سے کامل زندگی جو ہمارے سامنے مکمل ریکارڈ کے ساتھ موجود ہے، پوری روشنی کے اندر موجود ہے، ہر بندے کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی کامل نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زندگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المومنین، ان کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بنات طاہرات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مومنات، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے، یہ اداکاروں کو نہیں دیکھنا، یہ ناچنے والیوں کو نہیں دیکھنا، یہ گانے والیوں کو نہیں دیکھنا، اور یہ ماڈلنگ کرنے والیوں کو نہیں دیکھنا، اور ان کو نہیں دیکھنا جو کہتے ہیں کہ اس نے 1.5 سال کے اندر 2 سال کے اندر کروڑوں اور اربوں روپیہ بنا لیا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے تو وہ جن کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اور آپ کی مصاحبت کے لیے چنا تھا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی جو نمونہ ہے، یہ آج کے جو کھلاڑی ہیں یا آج کے جو سٹار ہیں یا آج کے جو ہیروز ہیں، جن کو لوگ ہیرو بنا کے پوچھتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی فٹ بال کا ہے، کوئی ہاکی کا ہے، کوئی کرکٹ کا ہے، کوئی ان چیزوں کا ہے، اور کوئی گانے بجانے والا ہے، کوئی گانے والا ہے، کوئی ناچنے والا ہے، کوئی ایکٹر ہے یا کوئی ایکٹریس ہے، یہ لوگ نہیں نمونہ ہمارے لیے۔ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کے سچے پیروکار آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو دیکھا وہ اس کو اپنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے صحابہ آپ کو دیکھتے تھے اور وہی کرتے تھے جو آپ وہی کرتے تھے۔ تو دین جو ہے یہ انسان کو طریقہ زندگی سکھاتا ہے، اور یہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اور قد افلح من تزکا، یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الاعلیٰ اہل علم موجود ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمومی اجتماع ہوتے تھے نا، ہفتہ وار اجتماع جمعے کا اور سالانہ اجتماع عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جہری قرات کرتے تھے، دن کے وقت بھی جہری قرات کرتے تھے، اور یہ 2 صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں۔ اور جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے علماء اور خطباء کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رواج دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنانا اور سکھانا، پھیلانا اور دکھانا، یہ مسلمان کا اصل اعزاز ہے، اور یہ مسلمان کا اصل کام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اپنا کر لوگوں کے لیے وہ ماڈل پیش کرے کہ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا طرز زندگی یہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے اجتماع میں، عید الاضحیٰ کے، عید الفطر کے، اور اسی طرح جمعے کے اجتماع میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں یہ پیغام ہے جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لی۔ من تزکا، زکا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو
ہر قسم کے آلودگی سے، ہر قسم کی کثافت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نجاست سے، غلاظت سے پاک صاف کر کے صاف پاکیزہ اور ستھرا اور بالکل اللہ اکبر کلین نیٹ اور فائن بنا دیا جائے، بالکل صاف پاکیزہ بنا دیا جائے، کوئی چیز نہ اس میں رہے۔ تو انسان کی پاکیزگی کس چیز کے اندر ہے؟ سب سے پہلی جو پاکیزگی ہے اب انسان نے حاصل کرنی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سن لو، سب سے پہلے عقیدے کی پاکیزگی ہے، انسان کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا لے، کسی کو اللہ کی ذات میں شریک بنا لے۔ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہیں، احد اور احمد میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف میم کا برقع ہے، اوپر وہی احد ہے اور نیچے وہی احمد ہے۔ نہیں، اللہ رب ہے، وہ خالق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ خالق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، سید الخلق ہیں، ساری مخلوق کے سب سے زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ اور درجہ، اور اللہ رب العزت کی محبت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، اللہ کی محبت کرنے والے بھی اور اللہ کی محبت سے سرفراز ہونے والے بھی۔ اللہ کے بھی محبوب سب سے بڑھ کر ہیں وہ، لیکن ہیں اللہ کی مخلوق، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، کام تو وہ ہوگا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی سے سرخ ہو گیا، آپ کا اللہ اکبر رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے کر لیا، کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کہ اس کی چاہت میں کسی کی چاہت شریک ہو۔ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ چاہے اور میں چاہوں؟ نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو ایک اکیلا اللہ چاہے وہ ہوگا، اس میں کسی کی مشیت کا کوئی دخل نہیں، ایک اللہ کی مشیت چلتی ہے، اس کا ارادہ کار فرما ہے، اس کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی قوت سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، لا معقب لحکم ہی، اس کا حکم آ جائے تو کوئی اس پر یہ نہیں کہنے والا کہ کیوں آیا، نہیں، سب نے ماننا ہی ماننا ہے، کوئی کیوں نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے کر دو، نہیں، اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں سب، فرشتے بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، ولی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور کئی جو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ دونوں ایک ہیں، علی اور اللہ دونوں ایک ہیں، اور لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی باندھ رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو جو پگڑی کا بل نیچے تھا وہی اوپر تھا، یعنی اوپر بھی پگڑی بندھی جا رہی تھی اور نیچے بھی پگڑی بندھی جا رہی تھی، اوپر بھی اللہ پگڑی باندھ رہا تھا اور نیچے علی پگڑی باندھ رہے تھے، دونوں ایک ہیں۔ یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے وہ بندے تھے، ان کی زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے جب مسجد کی طرف آتے، اذان کے بعد تیاری کر کے نماز کی تو ان کی رنگت بدل جاتی، پیلاہٹ آ جاتی چہرے کے اوپر، لوگ پوچھتے کیا ہے، کہتے پتہ نہیں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو لوگوں نے یہ بنایا ہوا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہے۔ نہیں، مشکل کشا کیا ہونا ہے انہوں نے، وہ تو اپنے خاندان کی مشکلوں کو دور نہیں کر سکے، دور نہیں کر سکے، مشکل کشا انہوں نے کیا ہونا ہے۔ عقیدے کی پاکیزگی یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور عقیدے کے اندر شرک کی گندگی یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، کھرچ کے اپنی فکر سے نکال دے، اپنے کاموں سے نکال دے، اپنی سوچوں سے نکال دے، اور کوئی کسی قسم کی شرک کی آمیزش اور ملاوٹ انسان کے عقیدے میں نہیں ہونی چاہیے۔ قد افلح من تزکیٰ، توحید کو خالص کر لے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ماننا،
اور لوگوں نے اپنے پیروں اور مرشدوں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے۔ ایک قصور نگاہ دا نادانو، رب اور نہیں پیر اور نہیں۔ ایک قصور نگاہ دا نادانو، ہم دو سمجھتے ہیں، اصل میں ایک ہے، اصل میں ایک۔ یہ ساری عقیدے کی گندگیاں ہیں میرے بھائی، اور پھیلی ہوئی ہیں ہم مسلمانوں میں۔ میں کسی کا نام لے کر نہیں کہتا کہ فلاں ایسا ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم ان عقیدوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوں تو پھر یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری دین سے دوری اور لا علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور اس کے باوجود وہ جو کوئی بھی جہاں کوئی بھی جیسے بھی ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اور وہ ایسا مالک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، جن، انسان، زندہ، فوت شدہ، پہلے پچھلے، ایک میدان میں اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جو جس کے جی میں جو آتا ہے اللہ سے مانگیں، اور اللہ رب العزت ان کو سب کو دے دے، تو یہ جو مانگنے والے ہیں، میں مانگ رہا ہوں، آپ مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، ساری مخلوق مانگ رہی ہے۔ تو ایک کا مانگنا دوسرے کے مانگنے سے اس کو غافل نہیں کرتا، وہ اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اور وہ اتنے بڑے خزانوں والا ہے۔ اللہ اکبر، وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اس کی ملک ہیں، اس نے بنائے ہیں اور اسی کے پاس ہیں، اور وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، سارے اس کے خزانے میرے پاس ہیں۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ گنج بخش کوئی نہیں ہے، گنج بخش کون ہے؟ صرف اللہ، اس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ ہم نے گنج بخش بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، گنج بخش صرف ایک اللہ ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو درمیانہ، کسی کو بہت تھوڑا، کسی کو بہت زیادہ، جو ہم دیتے ہیں اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ رب العزت نے درجے رکھے ہوئے تاکہ دنیا کے کام چلتے رہیں۔ سارے چودھری ہوتے پھر کم کنے کرنا ہے؟ پھر کم کنے کرنا ہے؟ پھر مزدوری کون کرے گا؟ سارے ہی سیٹ ہوتے کن مزدوری کرنی ہے؟ کون فیکٹری دے آ کے کلرکی کرے گا؟ کون جڑا پلاننگ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، تو خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ ہی خزانہ دینے والا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے، اور جس نے جو مانگا ہے سب کو دے دے، تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا دینے والا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے۔ اور یہ سارا لینے دینے کا جو حساب ہے کہ جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور جو ملنا ہے اسی سے ملنا ہے، اسی نے دینا ہے۔ کسی کی نظر کرم نہیں، کسی کی سفارش نہیں، کسی کی مداخلت نہیں، اور کسی کا اس میں کوئی حصہ بکھرا نہیں، یہ سارا میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر مخلوق کو وہی دیتا ہے، ایسی مخلوقات کو بھی دیتا ہے جن کا مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، اور ان کی زندگی کے سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ وہ ایسا مالک ہے۔ تو اس لیے اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اللہ کا جو حق ہے کہ تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا، اور پھر اس کی تعظیم کے اندر اپنے آپ کو جھکا کے اللہ اکبر فرما بردار غلام بنا کے پیش کر دینا کہ مولا میں نے کمر جھکا دی ہے، تیرے سارے حکام کا بوجھ میری کمر پہ لاد دے، میں اس کو پورا کرنے اور اس کو اٹھانے کے لیے تیار کر دوں۔ یہ جھکنا اللہ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آدمی کو ملتا ہے تو ینحنی لہو، اس کے لیے جھک کے ملے؟ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی پاؤں پڑ جاتا ہے، کوئی اس طرح جھکتا ہے، ینحنی لہو، جھک کے ملے؟ فرمایا نہیں، سیدھے کھڑے ہو کے ملو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھے کھڑے ہو کے ملو۔ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھکنا صرف تعظیم کے لیے جھکنا اللہ کے لیے ہے۔ باقی کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی دینے کے لیے، کوئی اٹھانے کے لیے، پکڑانے کے لیے، یا کسی کا کوئی کام کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے تو وہ تعظیماً نہیں، وہ تو ضرورتاً ہوتا ہے۔ لیکن تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا یہ صرف اللہ کا حق ہے، رکوع اس کا حق ہے اور سجدہ اس کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ رکوع اور سجود اللہ کے لیے ہے۔
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون. سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اللہ کرو. لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ اللہ اکبر گزرتے ہیں، یہ فلاں ہستی کی ڈیری ہے، یہاں سے گزر رہے ہیں تو دور سے ہی وہاں ایسے ہو کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ اللہ کا حق ہے، میری بہنوں یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دینا. تو عقیدے کی گندگی کو دور کرنا اور عقیدے کو پاکیزہ اور صاف کرنا یہ سب سے پہلی پاکیزگی ہے. شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو. قد افلح من تزکا. اور شرک کے بعد جو سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی غلاظت اور ناپاکی ہے وہ دین کے اندر لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو دین بنا کے لوگ دین کے اندر شامل کر دیتے ہیں. دین کیا ہے؟ الدین ما شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ دین جس کی تلقین اور وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین کی اللہ نے تلقین فرمائی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اس دین کی شریعت اور طریقہ اور نظام اور قانون جو ہم نے بنایا ہے، جعلنا کا ہم نے آپ کو اس پر کھڑا کیا ہے. فتبعھا. اے میرے نبی تو نے اسی شریعت کی پیروی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی پیروی کرنے والے اس کے پابند تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی پیروی کرتے تھے جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے. اور اگر کوئی اپنے پاس سے دین بنا کے اس میں شامل کر دے، اپنے پاس سے دین بنا کے شامل کر دے، کوئی نئی عبادت شامل کر دے یا عبادت کی شکل بدل دے یا دین اور عبادت بنا کر لوگوں کے اندر کسی چیز کو جاری کر دے کہ جو کیا حرج ہے، نیکی کا کام ہی ہے نا، نیکی کا کام ہی ہے نا، کر دے بندہ تو کیا حرج ہے. لیکن میرے بھائیوں دین کے طریقے کے خلاف ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا اور بتایا ہوا طریقہ ہے جس پہ ان کے عمل کی مہر ہے اور ان کے صحابہ کی تصدیق اور تائید ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا اور اس کو اپنایا. وہ دین ہے اور وہ مکمل ہے اور وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے. تو اس کے برخلاف جو کرتا ہے وہ دین نہیں ہوتا بلکہ وہ دین کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے. اور وہ دین کے اندر ایسی ملاوٹ ہے جو اللہ رب العزت کو شرک کے بعد سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ بدعت ہے. وہ بدعت ہے، دین سازی، نئی چیزیں بنا کے دین کے اندر شامل کرنا. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہو. یقین جانیے جو برے کبائر گناہ ہیں، معاصی، فواحش اور منکرات برے ہیں، بڑے بڑے سنگین گناہ ہیں، بڑے بڑے سنگین گناہ ہیں، لیکن بدعت ان سے بھی بڑا سنگین گناہ ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بندہ کرتا ہے، مجرم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، کسی دن توبہ کر لے گا. لیکن جو دین بنا کے اس کے پیچھے چلتا ہے وہ ساری عمر اس میں لگا رہتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کے اوپر اصرار کرتا ہے. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ اور بھی لوگوں کے اندر اس کو جاری کر کے دین سے برگشتہ کرتا ہے. دین بدل جاتا ہے، دین کی شکل بدل جاتی ہے. اس لیے دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ بدعات ہے. اور شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا. اپنے عمل کو خالص کرو. اور شرک کے اندر جیسے یہ جو میں نے بتایا، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے حقوق میں شرک اور اللہ کے اختیارات میں شرک، یہ شرک ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کرے اور مقصد کسی کی رضا ہو، کسی کی خوشنودی ہو، کسی کو دکھانا ہو کہ یہ راضی ہو جائے، یہ میرے متعلق اچھی بات کا گمان کرے، یہ مجھے اچھا سمجھے. نہیں، کتنی خالص عبادت ہو، کتنی اچھی عبادت ہو، اونچی عبادت ہو، اگر اللہ کی رضا اس میں مطلوب نہیں ہے تو وہ بالکل کھوٹی اور بالکل وہ اللہ کے ہاں بے قیمت اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری. جو کوئی عمل کرتا ہے جس میں کسی اور کو میرے ساتھ ساجی اور حصے دار بنا دیتا ہے، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو اور اس کے شرک کو ٹھکرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جس کو میرے ساتھ حصے دار اور ساجی بنایا ہے نا، یہ اسی کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے. الا للہ الدین الخالص. اللہ کے لیے تو خالص عمل ہے، اللہ کے لیے خالص عمل ہے. اس لیے کسی کے ساتھ کسی کو اس لیے بندہ نیکی کرے کہ لوگ مجھے ایسے کہیں. خاص طور پر میرے بھائیوں، میرے اہل علم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر علماء، قراء، خطباء اور اساتذہ، اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ریاکاری اور لوگوں کے اندر شہرت، واہ پذیرائی، مقبولیت اور لوگوں کی تحسین آفرین، یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے.
عبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اور یقین جانیے جب پڑھتا ہوں میں یہ حدیث کانپ جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراء، فرمایا علماء اور منافقوں میں ریاکار بڑے، منافق ہوں گے علماء میں اور قاریوں میں، منافقون ہوں گے اکثر، منافقی امتی قراء ہوا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل، یا اللہ ہمیں صدق و اخلاص نصیب فرما اپنے کاموں کے اندر، اپنی ساری نیکیوں کے اندر جو ہم کرتے ہیں تیری توفیق سے۔ یا اللہ ہمیں سچے اور مخلص بنا لیں، ریا سے بچا، ریاکاری سے بچا، سما سے بچا، لوگوں کے دکھاوے سے بچا، ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، انسان اللہ کے لیے خالص کرے اور جتنا ہو سکتا ہے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، نہ گھٹائے نہ بڑھائے، نہ بدلے، نہ تعداد میں اضافہ کرے، نہ کیفیت اور اس کے جو معاملات ہیں آگے پیچھے کے ان کے اندر اضافہ کرے، بالکل اسی طرح کرنا چاہیے۔ بدعت یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو سنگین گناہ ہے نا کبائر، ان سے بڑا گناہ ہے بدعت، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور قد افلح من تزکا، جو آدمی اپنے آپ کو پاک کر لے۔ میرے بھائیوں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے اس کی توحید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر محبت، تعظیم، توقیر، تعزیر کے ساتھ جو سب سے بڑا حق رکھا ہے ان کی اطاعت اور ان کی اتباع، آپ کی فرما برداری اور آپ کی پیروکاری، آپ کی پیروی اور آپ کی تابع داری، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر حق رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، انسانوں کے آپس میں اللہ رب العزت نے حق رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا، ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ اکبر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سورۃ النساء میں جہاں اللہ نے حقوق بیان فرمائے خواتین کے، یتیموں کے، وارثوں کے، غلاموں کے، وہاں جہاں اللہ نے حقوق بیان فرمائے وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان۔ ماں باپ سلامت ہیں، ان کو راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا کو ملحوظ رکھو کہ یہ راضی رہیں، یہ خوش رہیں، یہ راضی رہیں، یہ خوش رہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، جب باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ لیکن یہ بات یہاں یاد رکھیں، کئی باپ ایسے ہوتے ہیں، بچہ کہتا ہے میں داڑھی رکھ لوں، میں نماز پڑھ لوں، وہ کہتا ہے تو میرے لوگے لگن لگا ہے، ارے میں نہیں رکھی تو رکھن لگا۔ نہیں، باپ کی رضا جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی ناراضگی والا کام اگر ماں باپ کہتے ہیں نا، کئی بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین یہ کہتے ہیں کہ دین نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، یہ نہ کرو، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ رکھیں، لیکن یہ بات ان کی نہیں ماننی، یہ بات ان کی نہیں ماننی۔ لیکن اگر والدین جو ہیں وہ کوئی بھی کسی قسم کا انسان کو حکم دیتے ہیں تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان والدین کی رضا کا خیال رکھے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اور والد جو ہے یہ اوسط و ابواب الجنہ، یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اس دروازے کو بچا لو یا اس دروازے کو کھو دو، اگر والد ناراض ہو گیا تو جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ ماں باپ کا اللہ نے بڑا حق رکھا ہوا ہے، بڑا حق ہے ماں باپ کی حق تلفی کرنا، ان کو دکھی کرنا، ان کو ازردہ کرنا، ان کا دل دکھانا اور انہیں دکھ دینا، یہ ایسی چیز ہے اس کی معافی نہیں ملے گی جب تک اللہ سے انسان معافی نہ مانگے اور ماں باپ سے معافی نہ مانگے، ماں باپ سے معافی نہ مانگے، جب تک وہ معافی نہیں دیں گے انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا حق ہے، اور ماں کا خاص طور پر بڑا حق ہے، اس لیے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اور ماں نے جو دکھ اٹھایا ہوتا ہے، اور ماں نے جو تکلیفیں جھیلی ہوتی ہیں، اور ماں نے جو صبر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ مائیں ہی جانتی ہیں،
یہ مائیں جانتی ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں، پھر فرمایا پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، اور پھر فرمایا تیرا باپ۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ ماں نو راضی رکھے تو پیو نو ناراض کر دے، نہیں، باپ کو بھی راضی رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور جنت کا درمیانہ دروازہ باپ ہے۔ باپ کو بھی راضی رکھنا ہے، ماں کو بھی راضی رکھنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خاوند بیوی کا بھی ایک دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے، یہ بھی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں، وہ بیوی بنا کے لاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ تو نوکر آئیں گے ساڑھے کر دی، سارے کر دی خدمت کر، اور تیرا کوئی حق نہیں ہے، تیرے لیے نہ کوئی آرام ہے، نہ تیرے لیے کوئی سکھ ہے، نہ تیرے لیے کوئی چیز ہے، تو گھر کی نوکر بن کے نہیں، بیوی اللہ اکبر تیری شریک زندگی بن کے آئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ باپ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے کے، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں انہن اوان عندکم، یہ تواڈے کول قیدنا بن کے آندیاں نے، اللہ اکبر، قیدن بن کے آندی بیچاری، باپ دے گھر آزاد ہوندی ہے تے سسرال دے گھر جا کے قیدن بن جاندی بیچاری۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی رعایت کرنا، ان کی دلداری کرنا، ان کے جذبات کا لحاظ خیال کرنا سارے سسرال والوں کا فرض ہوتا ہے۔ یہ بیچاریاں ایسی نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ پوچھے گا۔ اللہ کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کا بیوی کا بھی بڑا حق ہے۔ اور اللہ اکبر خامد کا بھی بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کی میں یا رسول اللہ کو پوچھنے کے لیے آئی ہوں، تو آپ نے پوچھا، فرمایا تو سہاگن ہے، خامد والی ہے، شوہر والی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میں شوہر والی ہوں۔ فرمایا تیرا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، کیسا سلوک برتاؤ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کوتاہی نہیں کرتی، جو میری طاقت میں اور میری ہمت میں ہے میں وہ اس کے لیے پورا کرتی ہوں، میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ فرمایا اچھا کرتی ہو، یاد رکھنا تیری جنت بھی وہی ہے، اگر راضی ہے تو اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے، اور اگر ناراض ہو گیا تو جہنم میں جائے گی۔ خامد کو سکھی رکھنا اور اس کی خاطرداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ اس کا حق ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد پھر بیوی کے اوپر خامد کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے، اور خامد کو دکھی اور ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو بیچارہ اٹھا نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں وہ ہوتی ہیں الودود الولود المواسیہ المواتیہ، جو اولاد پیدا کرے اور پیار وفا کے ساتھ زندگی گزارے، المواسیہ المواتیہ، اور بندے کا لحاظ خیال کرنے والی ہو اور اس کا ساتھ دینے والی ہو، ہر ویلے مطالبے ہی کرتی رہے، ہر ویلے چڑھائی رکھے، آ لے آ کے دے، او نہیں آیا، اینج کیوں نہیں ہوا، اینج کیوں نہیں۔ میاں بیوی کا بھی آپس میں بڑا حق ہے، ایک دوسرے کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جہاں ماں باپ کا حق ہے وہاں اولاد کا بھی حق ہے، اور اولاد کا سب سے بڑا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ نیک تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اور انہیں مسلمان بنانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ انہیں نمازی بنانا، انہیں دیندار بنانا، انہیں پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔ اور آج کل تو ماحول ایسا ہے، ہر جگہ گندگی ہے، ہر جگہ برائی ہے، ان برائیوں سے انہیں بچانا، اللہ اکبر، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ برائی سے بچیں۔ اور انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان کی زندگی بے خبری کی زندگی ہوتی ہے، لا علمی اور جہالت کی زندگی ہوتی ہے، انسان سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کھلا دروازہ ہے توبہ کا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایسا کھلا رکھا ہوا ہے، دن کو بھی کھلا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور رات کو بھی کھلا ہوا ہے دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی اولاد کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے کہ ان کو جنت کے راستے کے اوپر آدمی لگائے، اور آپس میں جو رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، رشتے کا ناطے کا جو حق ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ انسان رشتے ناطے کو پلہوز نہ رکھے، اس کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رشتہ بنایا نا، جو خون کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ، ماں کے پیٹ کا رشتہ، ماں کی کوکھ کا رشتہ، یہ جو اللہ نے بنایا ہے نا،
جب یہ رشتہ بن گیا تو رشتہ اللہ کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا ہے لیکن لوگوں نے مجھے جوڑنا نہیں ہے، لوگ مجھے کاٹیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائے گا جو رشتے کو جوڑتا ہے، اور جو رشتے توڑتا اور کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھو، رشتہ داروں کا بڑا حق ہے، اور عام مسلمانوں کا بھی حق ہے، مسلمان کا حق نہیں، مسلمان کا حق ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، خیر خواہی کروں گا، خیر خواہی کروں گا۔ خیر خواہی کیا ہے؟ ہر آدمی کا بھلا سوچنا، کسی کی برائی نہیں سوچنی، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بغض نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، لوگو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ کسی نے گھر بنا لیا، کسی نے موٹر سائیکل لے لیا، کسی نے گاڑی لے لی، کسی نے کوئی زمین کا حصہ لے لیا، تو یہ کہتے ہیں انہیں کتوں لے لیا، ایک ہی بن گیا۔ کل تو انج ہوں سی، یہ پیو تو انج ہوں سی، وہ تو سارے کو آ کے جڑا ہے نا یہ ماں انج لے کے جاتی ہوں سی، اج یہ چودھری بن گیا۔ انسان کے دل میں جلن آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کو پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور اس کے بارے میں دل میں یہ جلن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ معاف کر دے، بغض نہ رکھے، دل میں گرا نہ دے، کڑ نہ رکھے، وٹ نہ رکھے دل کے اندر کہ ہے انہیں میرے انج کیتا سی، اچھا میرے دن تھلے آ گئے تو میں بھی نہیں چھڑنا، نہیں، ایسا نہیں۔ لا تباغضوا ولا تدابروا، اور اسی طرح ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کو ملو پیار سے، محبت سے، اکرام سے، خوشی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اور میرے بھائیوں، کسی کی عزت اور کسی کا مال یہ بھی بہت بڑا حق ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ کسی کا مال، جو آدمی کسی کا مال ٹھگی سے، چوری سے، اور عیاری سے، اور مکاری سے، اور رشوت کے ساتھ، چوری کے ساتھ، ڈکیتی کے ساتھ، اور جھوٹے مقدموں میں پھنسا کے کسی کا مال لے اٹھتا ہے، کھا لیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے لے لیا، یہ جو کسی کا مال اس نے چھینا ہے، لیا ہے، یہ دینا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا، اور واپس کرنا پڑے گا، ایک ایک پائی اور ایک ایک ذرہ واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بھی پاک کرو کہ کسی کے مال کا کوئی مطالبہ نہ تمہارے اوپر ہو، کوئی مالی حق کسی کا نہ ہو، جو دینا ہے وہ دے دو۔ رشتہ داروں کے اندر، برادریوں کے اندر زمینوں کی تقسیم کے معاملے میں وہ کہتے ہیں ایدی زمین میں اپنے نہ کروا لوا، بھیناں کو معاف کروا لیا، انہوں کو اج کر لیا، زور نال ان کو محروم کر دیا، اور کوئی بے سمجھ ہے بیچارہ اس سے ایسے ہی دستخط کروا کے انگوٹھے لگوا لیے اور اس کو زمین سے بے دخل کر دیا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو زمین کسی کی آدمی نے لی ہے نا، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت بھی زمین جو کسی نے غصب کی ہوئی ہے، قیامت والے دن ساری اس کو اپنے سر پہ اور اپنے گلے میں اٹھانی پڑے گی۔ اٹھا لے گا؟ کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مال، دوسرے کا مال جو ہے، اس کی جو جائز اور حلال طریقے تھے اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور مقدموں کے اندر پھنسا کر دوسرے کا مال نہ ہتھیاؤ، اور لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی خوش دلی کے بغیر اس کا مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کسی کی عزت بھی میرے بھائیوں اس کا بھی بڑا حق ہے، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کا پردہ کھول دینا، آپ کے علم میں ہے کسی کو کمزوری اور آپ اس کو اجاگر کر کے لوگوں میں پھیلا دیں، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کسی مسلمان کی پردہ دری کر کے اس کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اپنے گھر کے اندر اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو اپنے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے عزت کا بھی بہت لحاظ کرنا چاہیے، اور کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، کوئی وہ ویکھے نے یار اسی چھڈو پراں تسی بس رہن دیو، چپی پلی جان۔ اللہ اکبر۔ نہیں، مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسا الزام لگاتا ہے، ایسی بات کہتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے،
جو حقیقت کے خلاف ہے وہ ایسی بات کہتا ہے. من قال فی مسلم من قال فی اخیہ ما لیس فیہ، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں نے اتنی کرپشن کی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سارا جھوٹ تھا. اور اس کو کتنا پھیلایا جاتا ہے اور کتنا اس کو اچھالا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کتنے لوگ جو ہے نا جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل بے بنیاد بات تھی، بے بنیاد بات تھی. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی اخیہ ما لیس فیہ، جو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اس مقام پہ رکھے گا جہاں سارے جہنمیوں کا گند اور ان کا لہو، ان کی پیپ اور ان کی گندگی اکٹھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رکھے گا اور اللہ کہے گا ثابت کر جو تو نے کہا تھا کہ یہ ایسا ہے، ثابت کر اس کو. ثابت کہاں کرے، کہاں ثابت کرے. اس لیے عزت کی پاسداری کرنا، مال کی حفاظت کرنا، رشتے ناطے کے جو حقوق اور اللہ رب العزت نے ان کے استحقاق بنائے ہیں ان کی پاسداری کرنا یہ ضروری ہے. اور اللہ اکبر، جو اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے، انسان فرما برداری والی زندگی گزارے، نافرمانی والی زندگی نہ گزارے. خاص طور پر خلوت کے اندر، علیحدگی کے اندر، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ اکبر انسان اللہ کی فرما برداری والے کام کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو انشاءاللہ العزیز قد افلح من تزکا. یہ جن جن چیزوں کی طرف میں نے مختصر اشارہ کیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، لوگوں کے ناجائز مال ہیں، لوگوں کی عزت آبرو کو بدنام کرنا ہے اور اس پر تان کرنا ہے، ان چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، شرک و بدعت سے بچاتا ہے اور انہیں برے اخلاق سے بچاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی سمجھ لیں جو بہت بڑی نفسیاتی بیماریاں ہیں. ایک سب سے بڑی نفسیاتی بیماری ہے وہ انسان کا تکبر. میں بڑی چیز ہوں، میں چودھری، میں وڈیرا، میں بڑا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرے برابر بھی جس دل کے اندر کبر ہے، بڑائی ہے، آپس میں اندر کا گھمنڈ ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ بڑائی، بڑا بن کے رہنا، اور بڑا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ. لہ الکبریاء فی السماوات والارض، لہ الکبریاء فی السماوات والارض. تو اپنے آپ میں بڑا نہیں بننا اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، دوسرے کو نیچ نہیں سمجھنا. یہ کی حیثیت، ایک کون ہوتا ہے؟ وہ ایک کون نے، فلانے نے، ٹمکانے نے، انج نے نہیں. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. فرمایا انسان کی برائی کے لیے یہ بہت بڑی برائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ کام تو اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے، کوئی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے. رب تو سب کا ایک ہے پیدا کرنے والا، ماں باپ سب کے ایک ہے، آدم اور حوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی اور رسول ہیں. دین ہم سب کا ایک ہے، دنیا میں آنے کا راستہ بھی سب کا ایک ہے اور جانے کا راستہ بھی سب کا ایک ہے. ہاں، تو کیا یہ برتری کسی کو انسان کمتر سمجھے؟ تکبر نہیں کرنا اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ اللہ اکبر، تکبر نہیں کرنا اور دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، اور اپنی نیکی کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا. یہ بھی تکبر میں آتا ہے کہ میرا عقیدہ، میں موحد، میں عالم، میں سخی، میں مدرسے بنائے، میں لوگوں کے اتنے خرچ کرنے والا، میں لوگوں کو یہ کرنے والا، وہ کرنے والا. اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لو لم تذنبوا، فرمایا تم اگر کوئی گناہ نہ کرو، اللہ اکبر، کوئی گناہ نہ کرو، لخشیت علیکم اعظم من ذلک، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے بڑے گناہوں سے بڑی برائی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. وہ کیا ہے؟ العجب، اپنی نیکی کر کے اپنے آپ میں گھمنڈ میں آ جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جانا. نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جو پیش کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جو وہ دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ کرنے کے ساتھ وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے ہیں.
सैयदा उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मा जान सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसका माना ये है कि गुनाह करके डरते हैं? फरमाया, आयशा नहीं, नेकी करके डरते हैं। पता नहीं कबूल भी होनी है कि नहीं होनी। नेकी करके डरते हैं, घुमंड में नहीं आते। ये इंसान के अंदर तकब्बुर और उजब नहीं होना चाहिए, और दूसरे मुसलमान को हकीर नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो बच गया, अल्लाह अकबर, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया। कामयाबी मेरे भाइयों मुरब्बों में नहीं है, वो हाउसिंग स्कीमों में नहीं है, वो शॉपिंग मॉल्स और अल्लाह अकबर ट्रेड प्लाज़ों में नहीं है, ट्रेडिंग प्लाज़ों में नहीं है। कामयाबी इसमें है जिसमें अल्लाह ने बताई है कि इंसान गंदगियों से पाक हो जाए और सही इंसान बन जाए और जन्नत का वारिस बन जाए और अल्लाह अकबर जन्नत की बादशाही इसको मिल जाए। ये कामयाबी है। यहाँ की बादशाही तो सालों की है, यहाँ को 50 साल भी बादशाह बन जाए। मुग़लों के बारे में कहता है कि 50 साल उसने बादशाही की थी, मुग़ल आज़म 50 साल उसने बादशाही की थी और पूरे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान तक उसकी बादशाही फैली हुई थी, लेकिन आखिर ख़त्म हो गई। तो जन्नत की बादशाही कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जन्नत की बादशाही। और वो बादशाही क्या है? अल्लाह अकबर। इस दुनिया के अंदर कोई इंसान बड़े से बड़ा बादशाह भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। उसका ज़हन भी वहाँ तक नहीं पहुँचता जो अल्लाह ने वहाँ हर बंदे को दे देना, हर बंदे को दे देना है। तो जो इंसान बन गया दीन की पैरवी करके, दीन को समझ के, अमल पैरा होके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा करके और इन गंदगियों से बचा लिया जिनकी तरफ मुख्तसर इशारा मैंने किया है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाब है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। फिर अपने रब को याद रखे और अल्लाह की नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद रखे, कभी ना भूले। नेमत मिले तो उसकी अता, और अगर छिन जाए तो उसका फ़ैसला, मैं उस पर राज़ी। और अगर ज़्यादा दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर थोड़ा आ गया तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर राज़ी रहे, अल्लाह पर राज़ी रहे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, उसके हुक्मों पर भी राज़ी रहे। जो उसका फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ हो गया फिर भी मैंने मान लिया। अब लोग मसला पूछने आते हैं, फ़ैसला करवाने आते हैं, हमारे पास कई साल से फ़ैसले आ जाते हैं, तो जिसके हक़ में हो जाए वो तो कहता है जी माशाअल्लाह शरीयत ने कैसा जो है ना अदल किया है, सारे हक़ दे देते हैं। जिसके खिलाफ हो जाए वो कहते हैं मौलवी ने कुछ खा लिया, उन्हें इन्हें कुछ देता, उन्हें मौलवी की जेब गर्म कर देती है उन्हें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खुदा की कसम ऐसा नहीं होता। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, उनको तो अल्लाह का फ़ैसला बताना होता है। और किसी के हक़ में कोई फ़ैसला अगर हो जाता है लेकिन वो झूठा होता है, हमें पता नहीं है, हमने तो उसका फ़ैसला करना है उन दलाइल की बुनियाद पर जो उसने बताए और उन हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो हमारे सामने होते हैं। तो अगर कोई झूठा है तो उसने ऐसी जालसाजी करके अपने हक़ में फ़ैसला करवा लिया तो वो ये ना समझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी अदालत से भी कोई नाहक फ़ैसला करवा के चला जाता है चरब ज़ुबानी के साथ और झूठ मूठ बयान दे के, तो मैं उसको दे देता हूँ। तो वो ये ना समझे कि मैं अल्लाह के रसूल से लेके आऊँ, वो जहन्नम का टुकड़ा लेके जा रहा है, जहन्नम का टुकड़ा लेके जा रहा है। इसलिए अपने फ़ैसले जो है ना, जो उलमा करते हैं वो अपनी सोच समझ के मुताबिक करते हैं। तो अगर अपने ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर भी उसको बंदा ये समझ के कबूल कर ले कि इसी में मेरी बेहतरी है, मुझे देना आता है, मैं दे दूँगा। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इंसान के अंदर बरकत डाल देते हैं, उसके कामों में बरकत आ जाती है, उसकी ज़िंदगी में भी बरकत आ जाती है। वबिल इस्लामी दीना, दीन के ऊपर इंसान राज़ी हो जाए कि इस्लाम मेरा दीन है और इसके सारे हुक्म मेरे लिए मुसल्लम भी हैं और मुहतरम भी हैं और महबूब भी हैं। मैं मानता भी हूँ, कबूल भी करता हूँ और उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल भी मानता हूँ और आपको नबी भी मानता हूँ, आपके हुक्म भी मानूंगा, आपकी पैरवी भी करूँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा के अंदर इंसान अपने लिए एजाज़ समझे कि ये इज़्ज़त है, ये करामत है, ये इंसान का शरफ़ है, ये इंसान की फजीलत है, ये इंसान की बुलंद बख्ती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नसीब हो जाए। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह को याद करे, ज़करा अस्मा रब्बी फ़सल्ला, और नमाज का एहतमाम करे। नमाज में कोताही नहीं करनी। मेरे बुज़ुर्गों माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चों को भी नमाजी बनाएं, बेटियों को भी नमाजी बनाएं, दामादों को भी नमाजी बनाएं, बहुओं को भी नमाजी बनाएं और सबको इस दीन के ऊपर लगाएं और सबके दीन की फ़िक्र करें। दुनिया से ज़्यादा दीन की फ़िक्र करें। इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि इसका दीन अल्लाह अच्छा कर दे, ये हिदायत के रास्ते के ऊपर आ जाए। दीन की फ़िक्र ज़्यादा होनी चाहिए। दुनिया की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट में लिख दिया है कि इसको इतनी मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी, उससे ज़्यादा नहीं होनी।
اور دین کے اندر جتنی انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور 10 گنا کی 70 گنا بھی بنا دیتا ہے، 700 گنا 70,000 گنا بھی بنا دیتا ہے۔ دین کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے، تو دین کے اوپر بچوں کو لگانا چاہیے، ان کی دین کی فکر کرنی چاہیے۔ فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آخری بات یہ ہے کہ لوگوں تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، آخرت تمہیں بھولی ہوئی ہے۔ ہر وقت دنیا کی فکر، جو خوش ہے کسی کو دیکھو خوش ہے تو کیا ہوا تو، اور ماشاءاللہ زندہ ہی خیران ہے، ہر پاسے سب ماشاءاللہ کم ٹھیک نے، میں بھی سیٹ ہاں، بچے بھی سیٹ نے، بچیاں کا کم بھی سیٹ ہے، اور اسی بیلے بہ کے بھی کھاندے رہیے تو مکر نہیں لگائے گا، وہ اس بات پر خوش ہے۔ اور کوئی اگر نہ خوش اور پریشان ہے تو جی کوڑا دسیے بس جڑا قدم اٹھائی دا اگے جان نو کوشش کری دی پیچھے ہی آ جائی دا، زیادہ تو زیادہ جڑا نا بس ہر کام جڑا نا الٹی پیندا ہے، وہ اس لیے نہ خوش ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہاں انسان کا امتحان ہے، صبر کا بھی امتحان ہے، شکر کا بھی امتحان ہے، اور انسان کی رضا، اللہ رب العزت پر جو رضا ہے، صبر و رضا، اس کا بھی امتحان ہے، اور شکر و وفا کا بھی انسان کا امتحان ہے۔ یہاں تو انسان نے صبر کرنا ہے، اور ملنے والا جو ہے وہ انسان کو آخرت میں ملے گا۔ اور جن کو دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑا مہربان ہے، لیکن جن کو نہیں ملا ان کو جب وہاں ملے گا تو یہ لوگ ان کے اوپر رشک کریں گے، یہ ان کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ سب سے یہ ہم سے آگے نکل گئے، ان کو اتنا زیادہ مل گیا۔ تو اللہ رب العزت جو آخرت میں دینے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اصل ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والے بھی ہے۔ دنیا فانی، تھوڑی اور فانی، آخرت بہت زیادہ اور بہتر، باقی رہنے والی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ انسان سمندر کے اندر انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ جو پانی سمندر کے اندر سے انگلی کے ساتھ لگا ہے، اس کی سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ یہ ملینز، بلینز، ٹریلینز کے اندر بھی نسبت نہیں بتائی جا سکتی، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، یہ نسبت نہیں نکال سکتے ہم، سارے ریاضی اور فزکس کے اصول کلیے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پر لوگوں نے اور بنائے ہوئے ہیں کہ نوری سال اور یہ اور وہ، تو یہ آخرت دنیا کے اندر، دنیا کے مقابلے میں آخرت اتنی بہت بڑی ہے، بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس پانی کے برابر بھی نہیں ہے جو سمندر کے مقابلے میں زنگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس آخرت کو اپنا مقصود بنانا چاہیے اور اس آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تزکیہ کرنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے اور اپنے آپ کو صحیح انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔